ایک صحابی حضرت محمد بن ابی بکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی، وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ سے واپسی پر ہمیں بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا، اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حصے میں 100 اونٹ آئے۔ جب ہم وہاں سے واپس آنے لگے تو راستے میں رات ہوئی، مغرب سے پہلے کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقام اچھا ہے، آج رات یہیں پڑاؤ کرتے ہیں۔ محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ہم نے خیمے لگا لیے۔ اب جس خیمے میں میری رہائش تھی، میرے ساتھ ایک اور صحابی تھے جو جسامت میں بڑے موٹے تازے تھے، وہ میرے ساتھ خیمے میں رہتے تھے۔ جب مغرب کی نماز پڑھنے ہم گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت فرمائی۔ اس کے بعد صحابہ کرام جب ملنے لگے، ملتے میں کیونکہ بھیڑ تھی، رش تھا، تو یہ صحابی جب آگے بڑھے تو ان کا پاؤں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر آ گیا۔ اب چونکہ جسامت بھی کافی زیادہ تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف محسوس ہوئی، درد محسوس ہوئی۔ میرے آقا کے پاس ہمیشہ ایک چھڑی ہوا کرتی تھی، عصا ہوا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ چھڑی اس صحابی کے پیٹ پر یوں زور سے ماری، کہا دیکھتے نہیں ہو تمہارا پاؤں کہاں ہے؟ بس اتنی سی بات، اس نے پھر فوراً اپنا پاؤں اٹھا لیا۔ مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز۔ حضرت محمد بن ابی بکر کہتے ہیں جب ہم رات کو خیمے میں آئے تو وہ صحابی جن کا پاؤں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں پر آیا تھا، بڑے کرب میں، کبھی اس طرف کروٹ بدلتے ہیں، کبھی اس طرف کروٹ بدلتے ہیں، نیند نہیں آ رہی، بے چینی کا عالم ہے۔ میں نے کہا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ یار آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیا اور میرے آقا کو بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نہیں سمجھ سکا اس بات کو، مجھے احساس تک نہیں ہوا، لیکن جب بعد میں نے دیکھا، میں نے تو حضور کو بڑی تکلیف دی ہے۔ اب میرا کیا ہوگا؟ میں کیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مناؤں؟ کس طرح ان کو کہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ محمد بن ابی بکر کہتے ہیں یار چلو صبح ہوگی، چل کے معافی مانگ لیں گے۔ کہا جب صبح ہوگی نا، اب تو مجھے ساری رات چین نہیں آ رہا۔ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناراض کر کے ہم کیسے نیند سے چین سے سو جاتے ہیں؟ ہم اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ آج تک ہم نے کبھی احساس نہیں کیا کہ ہم نے ان کی تعلیمات کو، ان کی سنتوں کو پاؤں کے تلے رونق کر ہم سو جاتے ہیں، اور ہم شاید سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے ساری رات نیند نہیں ہے۔ یہاں ان کا یہ عالم، وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے، کبھی اس طرف کروٹ بدلتے ہیں، کبھی اس طرف۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ آج میں نے اپنے پیارے صحابی کو، اپنے غلام کو ایک چھڑی ذرا زور سے ماری ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں ایسا کیا۔ میرے ساتھیوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے آئے، یہ صحابی جنہوں نے آپ کے پاؤں پر پاؤں رکھا تھا، یہ بھی آئے، نماز پڑھی۔ اس کے بعد آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلکہ اس سے پہلے میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ صحابی کہاں ہے؟ وہ بندہ کہاں ہے جس نے رات میرے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا تھا؟ اب تو اس کی چیخیں نکلی کہ اب میرے لیے کوئی سزا ہوگی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا قریب آؤ، ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں نے رات تمہیں چھڑی ماری ہے، مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلطی تو میری تھی، میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، غلطی تو میری تھی۔ اللہ اکبر، نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار مجھے معاف کر دو۔ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، عظیم ہستی اور تمام انبیاء کے سردار ایک غلام سے، اپنے صحابی سے اس طرح معافی مانگ رہے ہیں، اے میرے غلام مجھے معاف کر دو، میں نے رات میں چھڑی ماری ہے اور تکلیف پہنچائی ہے۔ میرے ساتھیوں، وہ صحابی رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معافی تو مجھے مانگنی چاہیے آپ سے، نہیں فرمایا کہ بس مجھے معاف کر دو، فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا۔ کہا نہیں، ایسے معافی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حصے میں جو 100 اونٹ آئے تھے مال غنیمت کے، میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی یہ 100 کے 100 اونٹ تمہارے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ یہ احساس تھا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔